السلام علیکم ٹو آل. ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ فائن. آج اگین میرا آپ سے کچھ بات چیت کرنے کا موڈ ہے اور میں ایک بہت چھوٹے سے ہیڈ فون میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ میرے پاس مائک نہیں ہے اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. بٹ میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور وائس اگر کلیئر نہیں ہے تو اس کو سننے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ کچھ اچھی بات ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے، سمجھنی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اور پلیز کوئی بھی وائس ساؤنڈ آپ کو آئے اس کو اگنور کیجیے گا کیونکہ میں ایک بڑی پیسفل جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں پہ پیسفل جگہ تو ہے بٹ یہاں پہ ٹریفک کا کافی زیادہ شور ہے. سو کائنڈلی اوائڈ کیجیے گا کوئی وائس آئے تو. اچھا، آج کی بات دیکھیں، ایک کوٹ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا: رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں. کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ بالکل خاموشی سے آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اس میں سمجھنے والا کیا میسج ہے ہمارے لیے، کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں اس میں سمجھنی ہے. دیکھیں، وہ فیمیلز اور وہ میل جو کسی بھی ریلیشن میں خود کو جوڑ کے جنہوں نے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی کسی بھی ریلیشن میں ہے اس وقت، تو یہ میسج نا میرے خیال سے، اینڈ بائی دا وے دس از آل مائی پرسنلی پوائنٹ آف ویو. سو یہ میرے پرسنلی اوپینین ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، دیٹس وائی میں آپ سے بات کرتی ہوں. سو کوئی بھی دو لوگ میل اور فیمیل اگر کسی ریلیشن میں جڑ گئے تو میرے خیال سے ان کو یہ سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان کسی بھی رشتے میں جڑتا ہے نا تو پھر ریلیشنس کو نا ہم لوگ بہت لمبا لمبا چلاتے ہیں، 4 سال 5 سال 2 سال 3 سال، بڑا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ہمیں جب تک ایک دوسرے کو ہم سمجھتے ہیں، جب تک ہمیں سمجھ آئے، وہ تب تک مسئلے اتنے بڑھ جاتے ہیں، چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ایک رشتہ بننا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ جو ایک رشتہ بننا ہے، وہ ایک رشتہ بنانے کے چکر میں ہم لوگ غلط کام کتنے کر جاتے ہیں، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. تو دیکھیں، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوائنٹ میں اسی لیے ایسا لکھا ہے کہ رشتے دل سے بنتے ہیں. تو جب تک آپ کے دل جو ہے نا انسان کا، وہ انسان کو بڑی رائٹ اینڈ ایک چیز آپ کو ایک گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے کہ آپ جو سامنے والا جس کے ساتھ آپ ریلیشن میں ہیں وہ کتنا صحیح ہے آپ کے ساتھ. آپ کا جو دل آپ کو جب کچھ بتائے تو اٹ مینس کہ آپ اندر سے ویسے ہیں نا، تو آپ کو پھر یہ بناوٹی چیزیں اور ریلیشنس کو لمبا لمبا کھینچنا اور اگلے بندے کو اتنے ٹائم تک اپنے ساتھ رکھنا اور وہ ایک ہی رشتے میں لے کر جانا اور پھر اس میں وہ سارے غلط کام کرنے، تو چیزیں بڑی خراب ہوتی ہیں. وہ معاملات پھر دل سے ہٹ جاتے ہیں، دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ سے پھر باہر نکل جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، رشتے دل سے بنتے ہیں. دل انسان کا بڑا خوبصورت اللہ نے نرم بنایا ہے، اور جب دل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ انسان، بندی یا بندہ میرے لیے بنا ہے، اور اس کو پھر اس کو اتنا لمبا کھینچے نا اس کو ایک رائٹ طریقے سے، ایک جائز طریقے سے، ایک ہمارے جو اسلامک کلچر میں ایک ہمارے ریسٹرکشنز ہیں اس طریقے سے فالو کرتے ہوئے اس کو اپنا پارٹنر بنا لیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ میل ہو یا فیمیل ہو اپنے ریلیشن کو ایک دوسرے کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے اتنا لمبا کھینچتے ہیں اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی ہے. وہ ریلیشن دل سے بھی باہر نکل جاتا ہے، دماغ سے بھی باہر نکل جاتا ہے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ رشتہ جو بننا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. سو میری نظر میں یہ بات بڑی اہم ہے، سب کو سمجھانا اور گائیڈ کرنا کہ پلیز خدارہ رشتوں کو اتنا لمبا اسپیس نہ دیں. جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور گرلس تو بہت حساس ہوتی ہیں، فیمیلز کو تو نا اپنے دل کو نرم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیمیلز کے لیے نا میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اب یہ وہ ایک چھوٹی سی میں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے اس کو کوٹ کو ریڈ کیا اور میں نے سوچا میں آپ سے بات کروں. لیکن دیکھیں، فیمیلز کو نا ان کا دل بڑا، اللہ نے عورت کا دل بڑا نرم، بالکل ہی سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی سلپ ہو جاتی ہیں. اور ہمارے جو پاکستان کے مرد حضرات ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ ان کو تو تاج پہنا دیں فلرٹ کرنے کا.
ان کو تو تاج پہنا دیں، ان کو تو سرٹیفکیٹس ملنے چاہیے اس چیز کے. بٹ پھر میں یہی کہوں گی کہ انسانیت والے اور حیا والے مرد ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں. تو پلیز میں خوددارہ ریکویسٹ کرتی ہوں تمام لڑکیوں سے کہ اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں، کسی پہ بھی اتنی جلدی سلپ نہ ہو. آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے والا کس نیت سے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے والا کیسی نظروں سے آپ کو جج کر رہا ہے. اور ججمنٹل لوگ بہت ہیں، آپ کے دل کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. تبھی تو لکھا ہوا ہے کہ رشتے دلوں سے بنتے ہیں، اور اگر رشتے جب دلوں سے بنتے ہیں تو پھر وہ دلوں سے جب رشتے بنتے ہیں تو وہ دلوں کے رشتے اللہ بناتا ہے. اور یہ بات ہمیں بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے، لیکن ہم اپنی دماغ کی پتہ نہیں کون سی گمراہیوں میں ہے. اور ہم پھر جب ہمیں دو لوگ پسند آتے ہیں، جب دو لوگ ملتے ہیں اور وہ دو لوگ پھر ہم ان کو جج کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور رشتوں کو بڑا لمبا کھینچتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سامنے والا ہے کیسا. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہونا اور تھوڑا سا جان پہچان ہونا، کمفرٹیبل ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بڑا اہم ہے. لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آپ کی جو دل کی فیلنگز ہیں، جو آپ کے دل نے اس ریلیشن کو سمجھا ہے یا پسند کیا ہے، وہی ختم ہو جائے. اس طرح بھی نہیں کرنا نا. اب دل سے ہی بندہ نکل گیا، پھر وہ دماغ پہ پہنچتا ہے، پھر وہ دماغ تک بات جاتی ہے، پھر دماغ تو شیطان کا گھر ہے. اور پھر ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز رشتے دلوں سے بنائیں، دماغ اور یہ دنیاوی گیم کو کھیلنا چھوڑ دیں پلیز. اور دوسرا پوائنٹ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت خاموشی سے آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں. دیکھیں جن کو دلوں کے رشتے جن کو نبھانے آتے ہیں نا، جن کو دلوں کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں نا، جن کے دل مل جاتے ہیں، اور دل ملانے کی طاقت صرف اللہ کی طاقت ہے. اس بات کو سمجھیں. جب تک اللہ نے چاہا نہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی فیلنگز اتنی اٹیچ نہیں ہو سکتی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹریکٹ نہیں ہو سکتے. اور چلیں بائی دی وے اٹریکشن اور انفیچویشن ہو بھی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بڑی سوچ سمجھ کے، فیمیلز کے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. یہ بڑی ایک ہماری یوتھ اور ہماری قوم، ہماری خواتین میں بات ایک عام ہو گئی ہے، جس کو دیکھا اسی پہ لٹو. یہ اس طرح نہیں کرنا ہے. آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے دل کو سخت رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ کر، سوچ سمجھ کے، اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ، اس میں اسلام بھی ہے، وہ میری ایک کیپیبلٹی بھی ہے، میرے لیول پہ بھی ہے، اور رسپیکٹ فل ہے، رسپیکٹ عورت کی کرنا جانتے ہیں، تو پھر آپ ٹھیک ہے ایک ریلیشن میں جائیں اگر آپ جانا چاہ رہی ہیں. ادروائز ہاں، اس کو جج مینٹل ہو کے اس کو پورا جج کرنا کہ وہ ہے کیسا، آگے جا کے میرے ساتھ کیسے چل سکتا ہے، فیملی کیسی ہے، نہیں، یہ سب چیزیں تو پھر آپ کی ریلیشن کو خراب کریں گی نا. ایک جائز طریقے سے رشتہ بنائیں. اور جو جن کے دل مل جاتے ہیں نا، جو خاموشی سے آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں، وہ ایک رائٹ رشتہ پوری زندگی کا آپ کا جڑ جاتا ہے. وہ ایک صحیح ریلیشن ہوتا ہے جو آپ کو پوری زندگی کے لیے عطا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں بات نہیں ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے تو دعا کریں کہ ہمارے لیے جو ایک رائٹ انسان بنایا ہے، ہمیں اسی کے لیے ایک مخصوص کر دیں. ہماری نظریں اٹھیں ہی نہ کسی اور کے لیے، ہمارے دل پگھلیں ہی نہ کسی اور کے لیے. اور یہ جو آج کل کی یوتھ میں لڑکیاں اور لڑکے، بہت بہت چیزیں خراب ہیں، بہت اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور اب تو میں اس چیز کو اگر ڈیفائن کرنے بیٹھوں تو بہت ساری باتیں ہیں جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، جس پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ پھر میں کہوں گی کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جانی ہے، اور اتنی لمبی لمبی ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مجھے آلریڈی کسی نے کہا کہ یہ آپ کی اتنی بڑی بڑی ویڈیوز کون دیکھے گا. سو میں نہیں چاہتی کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو، اور اتنا زیادہ ٹائم مل نہیں پا رہا کہ میں چیزوں کو ڈسکس کروں، آپ لوگوں سے بات چیت کروں. بٹ میں ٹرائی کروں گی. اور اس چیز کو سمجھیں پلیز، انڈرسٹینڈ کریں کہ بہت لمبی لمبی باتوں کے بعد، بہت لمبے لمبے ٹائم کے بعد، ایک ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد رشتے خراب ہوتے ہیں. لوگ دلوں میں بسنے کے بجائے دلوں سے نکل جاتے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر آپ
کہ جو ایک پیار والا محبت والا ریلیشن ہے وہ آپ کے لیے ڈپریشن بن جاتا ہے. تو پلیز خدارا ان چیزوں کی طرف مت بھاگیں. اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے جو رائٹ چیز اللہ نے رکھی ہے وہ آپ کو ملے. اور دوسری بات کہ اپنے دلوں کو سمجھیں، آپ اپنے آپ کو فائنڈ کریں کہ آپ کے لیے کیسا انسان آپ کو چاہیے. ادھر ادھر آنکھیں گھما کے دیکھنا اور دل کو نرم کر کے اپنے آپ کو کسی کے بھی ساتھ جوڑ دینا. فیمیلز بھی ہوتی ہیں اور میل بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے کہ میں صرف ایک سائڈ بولتی ہوں کہ مرد اس طرح کے، فیمیلز بھی اس طرح کی ہیں. ان کے دل بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی ٹرسٹیبل ہو جاتی ہیں کسی کے اوپر بھی. تو پلیز خدارا اس چیز سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو فائنڈ کریں، اپنے دلوں کو پہچانیں اور دعا کریں کہ خاموشی سے بڑی لمبی لمبی باتوں کو نہ دیکھیں. بڑی خاموشی سے آپ کو ایک ایسا انسان، ایک لائف پارٹنر، ایک ایسا شخص جو آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کو وہ مل جائے جو بڑی خاموشی سے آپ کو سمجھ لے. ضرورت ہی نہ پڑے ریلیشن کو اتنا لمبا کھینچنے کی، اور ضرورت ہی نہ پڑے غلط کام کرنے کی، غلط چیزوں میں انوالو ہونے کی، جج کرنے کی ایک دوسرے کو. ہم جج کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ججمنٹل لوگ تو یار، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جج کرنے گناہ ہے نا. ہمارے پاس اتنا رائٹ، ہمارے پاس اختیار ہمیں کس نے دے دیا ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کو جج کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہم خدا نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں مٹی کے بنے ہوئے. ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم نے اللہ کی زمین پہ چلنا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ان کے لک سے، ان کی پرائیویٹ پرسنل لائف سے جج کرنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے. سو پلیز میں اس ویڈیو کو نا یہیں وائنڈ اپ کرتی ہوں. آئی تھنک سو وائس آئے گی اس میں. پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سو یا اس کو آگے شیئر کیجیے گا اور میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. ہوپ فلی میں بڑی جلدی کوشش کروں گی کہ میں بلاگنگ اسٹارٹ کروں آپ کے ساتھ. تو مجھے اجازت ہے اسی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اور سبسکرائب کریں چینل کو. ایکچولی یہ مجھے نا سبسکرائب والے ورڈس کہنے نہیں آتے. میں بڑی سوچ سمجھ کے بولتی ہوں کہ میں سب کو کہوں. صحیح بات بڑے کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور جن کو سمجھ آتی ہے وہ خود ہی سبسکرائب کرتے ہیں. سو پلیز اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خوش رہیں، خوشیاں پھیلائیں، اور مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.